السلام علیکم۔ میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں پاکستان کے ہمسایہ اور بہترین دوست ملک ایران کی۔ ہم ایران کی تاریخ، سیاحتی مقامات اور بہت سے دلچسپ اور حیران کن حقائق جانیں گے۔ ایران مغربی ایشیا میں واقع ایک اسلامی ملک ہے۔ اس کا مکمل اور سرکاری نام اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ پرانے وقتوں میں اسے فارس کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ ایران 16,39,195 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ مشرقی وسطی میں دوسرا اور دنیا میں 17ویں نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ ایران کی کل آبادی 8,29,13,906 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے اعتبار سے یہ دنیا میں 18ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت تہران ہے۔ ایرانی پرچم 3 رنگوں سبز، سفید اور سرخ رنگ پر مشتمل ہے۔ سبز رنگ مسلمان ہونے کی علامت ہے، سفید رنگ امن کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سرخ رنگ آزادی کی خاطر جان قربان کرنے والوں کی یاد دلاتا ہے۔ ایرانی پرچم کے درمیان میں لفظ اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ایران کے ہمسایہ ممالک میں آرمینیا، ترکمانستان، آذربائیجان، پاکستان، افغانستان اور عراق ہے، اور کچھ سرحد خلیج فارس سے بھی ملتی ہے۔ ایران کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ پہاڑی علاقوں والے ممالک میں ہوتا ہے۔ ایران کا سب سے بلند پہاڑ 18,406 فٹ بلند ہے۔ ایران دنیا میں سب سے زیادہ شہری ترقی کی شرح رکھنے والا ملک ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک ادارے نے پیشن گوئی کی ہے کہ 2030 تک ایران کی 80% آبادی شہروں میں رہائش پذیر ہو جائے گی۔ تہران 8.8 ملین آبادی کے ساتھ ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہے، جبکہ جہاد شہر ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 3.38 ملین ریکارڈ کی گئی ہے۔ جہاد شہر میں امام علی رضا کا مزار ہونے کی وجہ سے شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے لیے یہ انتہائی مقدس جگہ سمجھی جاتی ہے، اور ہر سال 15 سے 20 ملین زائرین اس مزار کا دورہ کرتے ہیں۔ ایران کا سیاسی نظام 1999 کے آئین پر مبنی ہے۔ ملک کی تمام سیاسی طاقت سپریم لیڈر کے پاس ہوتی ہے، جبکہ ڈیفنس کے سربراہان کو بھی سپریم لیڈر ہی مقرر کرتا ہے۔ ایران میں مختلف نسلی گروپوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں، لیکن مجموعی طور پر ان سب کو ایران ہی تصور کیا جاتا ہے، جبکہ دیگر نسلی گروپوں میں کرد، بلوچ، عرب، ترکمن، آرمینین وغیرہ شامل ہیں۔ ایران میں سب سے زیادہ فارسی زبان بولی جاتی ہے، جو ملک کی سرکاری زبان بھی ہے۔ ملک میں دیگر بولی جانے والی زبانوں میں عربی، ترکی، آذربائیجانی، اردشت، بلوچی، آرمینی سرفہرست ہے۔ ایران کی 90% آبادی شیعہ مسلمان ہے، جبکہ 8% سنی فرقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ 2% دیگر مذاہب کی پیروی کرنے والے ہیں، جن میں عیسائی، یہودی، بہائی، یزیدی اور پارسیان قابل ذکر ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 1999 کے انقلاب کے بعد 25,000 یہودی ایران میں رہائش پذیر ہیں، جو مشرق وسطی میں اسرائیل کے بعد بڑی یہودی آبادی ہے۔ نوروز ملک کا سب سے بڑا ملکی تہوار ہے، جو موسم بہار کے پہلے دن منایا جاتا ہے۔ دیگر تہواروں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ شامل ہیں۔ مسیحی برادری کرسمس اور یہودی ہنوک اور عید الفطر مناتے ہیں۔ اگر ایران کے منفرد قانون اور رسم و رواج کی بات کی جائے تو یہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کے لیے مختلف قوانین بنائے گئے ہیں۔ اگر کوئی لڑکا 15 سال سے کم عمر میں کوئی جرم کرتا ہے تو اسے سزا نہیں دی جاتی، جبکہ لڑکیوں کے لیے یہ عمر 9 سال ہے۔ 2013 میں بنائے گئے قانون کے مطابق یہاں پر کسی بھی عمر کا شخص 13 سالہ لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ یہاں پر لڑکیاں پاکستان، انڈیا کی طرح اسٹیڈیم میں جا کر کوئی بھی میچ یا کوئی بھی تفریحی فیسٹیول نہیں دیکھ سکتی۔ ایران میں 15 سال کی عمر کا لڑکا اور لڑکی ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایران کے شیعہ مسلم میں ایک مرتبہ شادی کا رواج پایا جاتا ہے، جسے متع میرج کہا جاتا ہے۔ اس شادی میں کپل اپنی مرضی سے چند گھنٹے قبل، چند ہفتے یا چند مہینے کے لیے شادی کر سکتے ہیں۔ ایران میں ٹیبل اور کرسی کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہاں کے لوگ زمین پر قالین اور دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے ہیں۔ ایران میں حکومت کے خلاف کوئی بھی بات کہنا جرم سمجھا جاتا ہے، جس پر آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔
ملک میں شراب پینے اور بیچنے پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے، لیکن پھر بھی ہر سال یہاں پر 8 کروڑ لیٹر شراب کا استعمال ہوتا ہے۔ ایران میں آپ شارٹ جینز نہیں پہن سکتے۔ اگر آپ نیم برہنہ جسم میں پبلک پلیس پر گھومتے ہیں تو پولیس آپ کو پکڑ سکتی ہے۔ ایران کی تاریخ صدیوں پرانی تصور کی جاتی ہے۔ یورپ اور ایشیا کے وسط میں ہونے کی وجہ سے ایران کو منفرد حیثیت حاصل رہی ہے۔ 7ویں صدی میں عرب مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا اور یہاں پر اسلام کی بنیاد رکھی۔ عرب مسلمانوں کے اس علاقے پر قبضے کے بعد یہاں پر اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ 9ویں صدی میں یہاں پر مسلمانوں کی تعداد ایران کی کل آبادی کا 40% تک پہنچ چکی تھی اور 11ویں صدی تک یہ تعداد 100% ہو چکی۔ 12ویں صدی میں منگولوں نے اس علاقے پر حملہ کر کے لاکھوں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا، لیکن بعد میں بننے والے حکمران منگولوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ 12ویں صدی سے 20ویں صدی تک سلطنت ایران نے مختلف قوتوں اور جنگجوؤں کے عروج و زوال کے شب و روز دیکھے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران روس اور برطانیہ نے ایران پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں برطانیہ نے اس قبضے کو برقرار رکھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ 1921 میں ایران نے رضا شاہ پہلوی کی قیادت میں برطانوی راج سے آزادی حاصل کی اور 1941 تک رضا شاہ پہلوی ایران کے بادشاہ رہے۔ 1989 میں ایرانی انقلاب کے بعد ملک کا نام اسلامی جمہوریہ ایران رکھا گیا۔ اس انقلاب کے مرکزی رہنما آیت اللہ خامنائی تھے۔ ایران کا موجودہ آئین 1999 میں ایرانی انقلاب کے بعد منظور کیا گیا۔ اس آئین میں اسلامی تعلیمات کو تمام شعبہ زندگی میں بنیادی جز قرار دیا گیا ہے۔ 1980 کی دہائی میں ایران اور عراق جنگ ہوئی۔ یہ 20ویں صدی میں سب سے لمبے عرصے تک رہنے والی جنگ بھی شمار ہوتی ہے۔ اسی جنگ کی وجہ سے آج تک ایران اور عراق کے تعلقات بحال نہیں ہو سکے۔ ایران نے دیگر مسلم ممالک کی طرح آج تک اسرائیل کو ملک تسلیم نہیں کیا۔ ایرانی معیشت تیل، گیس، زراعت اور دیگر بڑی بڑی صنعتوں پر مشتمل ہے۔ ایران روس اور انڈونیشیا کے بعد دنیا میں تیسرا سب سے زیادہ گیس کے قدرتی ذخائر رکھنے والا ملک ہے، جبکہ خلیج فارس میں موجود قدرتی تیل کے ذخائر میں سے 25% ذخائر ایران کے پاس ہیں۔ ایران کے دیگر صنعتوں میں آٹو موبائل، تعمیراتی مواد، گھریلو اشیاء کی تیاری، ہتھیار سازی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، مینوفیکچرنگ اور پیٹرو کیمیکلز شامل ہیں۔ ایران دنیا میں چیری، کاکڑی، انڈے، انجیر، پستے اور اخروٹ کا 5واں بڑا پروڈیوسر ہے۔ ایران کی جی ڈی پی دنیا میں 18ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ ایران کی کرنسی کو ایرانی ریال کہا جاتا ہے۔ ایران کے مختلف علاقوں کی آب و ہوا اور موسم مختلف نوعیت کے ہیں۔ ملک کے شمالی علاقے اور ساحل سمندر کے قریب درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے اور سارا سال آب و ہوا میں نمی ہوتی ہے، جبکہ مغربی علاقوں میں درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں سالانہ اوسط بارش 1700 ملی میٹر سے زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق آج ایران کو پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ ایران کی جنگلی حیات مختلف اقسام کے جانوروں پر مشتمل ہے۔ ایران کے جنگلوں میں ایگل، ریچھ، یہ روسیاں، لومڑی، بھیڑیا اور جنگلی سور قابل ذکر ہیں، جبکہ گھریلو جانوروں میں اونٹ، گدھے، بھیڑیے اور گھوڑے شامل ہیں۔ ایران مختلف بین الاقوامی تنظیموں کا مستقل رکن بھی ہے۔ 2018 میں ایران کے سفیر نے اقوام متحدہ سے اپیل کی تھی کہ وہ اسرائیل کی ایران کے خلاف دھمکیوں کی مذمت کرے اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق اس کا نوٹس لے۔ ایران کی دفاعی فوج آرمی، ایئر فورس اور بحریہ پر مشتمل ہے۔ ایرانی فوج کی مجموعی تعداد 5,43,000 ہے۔ تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے پر ملک میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، امیر ابیر یونیورسٹی اور تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز ملک کی بڑی اور مشہور یونیورسٹیز شمار ہوتی ہیں۔ ایرانی کھانوں میں مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کا رنگ شامل ہے۔ ملک میں چائے، میٹھے شربت، زعفرانی آئس کریم کو خاص مقام حاصل ہے۔ یہاں کے کھانوں میں کباب، سوپ اور مختلف اقسام کے آملیٹ شامل ہیں۔ ملک میں زعفران، خشک میوے، انگور اور انار بھی شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے پولو کھیل کا آغاز بھی ایران سے ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایران کے مشہور کھیلوں میں کبڈی، شطرنج، باسکٹ بال شامل ہیں۔ پاکستان میں مشہور لکی ایرانی سرکس کا آغاز بھی ایرانی فنکاروں نے ہی کیا تھا۔ اگر ایران کی سیاحت کے بارے میں بات کی جائے تو ایرانی معیشت میں سیاحت کا ایک نمایاں کردار ہے۔
यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में लोग सयाहत की गर्ज से आते हैं। ईरान में आने वाले सयाहों का ज्यादातर रुख शहर अस्फहान, शिराज शहर और मशहद शहर होता है, क्योंकि इन शहरों में बहुत ज्यादा कदीमी मकामात देखने को मिलते हैं। ईरान में कुल 22 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जो आने वाले सयाहों की दिलचस्पी का बायस बनते हैं। ईरान में आने वाले सयाहों में 10% से ज्यादा यूरोपीय ममालिक और अमरीकी रियासतों से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं और बाकी एशिया और दुनिया के ममालिक से आने वाले सयाह होते हैं। पाकिस्तान से ईरान सयाहत की गर्ज से जाने वाले लोगों को बहुत कम कीमत में खूबसूरत मनाजिर, तारीखी और कदीमी मकामात की सैर व सयाहत का भरपूर फायदा हासिल होता है, क्योंकि अब पाकिस्तान से सिर्फ 50 से 60 हजार रुपए में ईरान के खूबसूरत और दिलफरेब मकामात से भरपूर लुत्फानंदोज हो सकते हैं। ईरान का कौमी जानवर शेर, कौमी फूल रेड रोज और कौमी परिंदा ईगल है। ईरान वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1.5 घंटा पीछे है। मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। शुक्रिया।